الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، مطلق اور مقید کے حوالے سے اصول شاشی میں ہم پڑھ رہے تھے۔ ہماری بات اس حوالے سے ہو چکی کہ مطلق کیا ہوتا ہے، مقید کیا ہوتا ہے، مطلق کا کیا حکم ہوتا ہے، مقید کا کیا حکم ہوتا ہے، مثالیں بھی ہم نے اس کی حل کر لی، سمجھنے کی کافی کوشش کی۔ مطلق اور مقید کے حوالے سے شریعت میں احکام کس انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب یہاں جو احناف کا موقف ہے کہ اگر کوئی حکم نص کے اندر مطلق رکھا گیا ہے تو اس کو کسی خبر واحد کے ذریعے، قیاس کے ذریعے مقید نہیں کیا جا سکتا، اور مقید ہے تو مطلق نہیں کر سکتے۔ اس ہمارا جو موقف ہے، ہمارا جو مذہب ہے، اس پر کچھ اعتراضات وارد ہوتے ہیں جو صاحب اصول شاشی نے یہاں پر بیان کیے۔ ان کا جواب دینے کے لیے فرماتے ہیں فَإِن قِيلَ، اگر ہمارے مذہب پر یہ اعتراض کیا جائے ان الکتاب فی مسح الراس، سر کے مسح کے بارے میں کتاب اللہ کا حکم یوجبو لازم کرتا ہے مسح مطلق البادی، مطلق کچھ سر کے مسح کو، کوئی سا بھی سر کا حصہ، فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ۔ اب یہاں کتنے سر کا مسح کرنا ہے؟ بِرُؤُوسِكُمْ، اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے، اس کی کوئی مقدار بیان نہیں ہوئی۔ تو یہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ جب یہ مطلق ہے تو آپ چوتھائی سر کے مسح کو کس طرح لازم کرتے ہیں؟ قد قیدتموہ، آپ نے اس مطلق کتاب اللہ کے حکم کو مقید کر دیا بمقدار الناسیتی بالخبری، خبر کے ذریعے، حدیث کے ذریعے پیشانی کی مقدار کے برابر۔ آپ نے کہا کہ پیشانی کی مقدار کے برابر مسح کرنا فرض ہے، حالانکہ قرآن پاک میں تو مقدار کا کہیں تذکرہ نہیں تھا، وہاں مطلق تھا۔ اب چاہے وہ چوتھائی سر کا مسح کرتا، چاہے آدھے سر کا کرتا، چاہے 10ویں حصے کا، سر کے 10ویں حصے کا مسح کرتا، کچھ بھی مقدار کی ادائیگی کرتا تو اس کو سر کا مسح مان لیا جانا چاہیے تھا، اس کا فرض ادا ہو جانا چاہیے تھا۔ آپ نے حدیث کے ذریعے قرآن پاک کے ایک مطلق کو مقید کر دیا، آپ کا اصول ٹوٹ گیا۔ دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے والکتاب مطلق فی انتہاء الحرمت الغلیظۃ بالنکاح، کتاب اللہ نے مطلق رکھا تھا نکاح کے ذریعے حرمت غلیظہ کے ختم ہونے میں۔ حرمت غلیظہ جو 3 طلاقوں سے ثابت ہو جاتی ہے، اس کا اختتام کس کے ذریعے ہوگا؟ حتی تنکیحا زوجن، حتی انتہا کے لیے ہوتا ہے۔ رب کریم جل جلالہ نے تنکیحا، انتہا بیان کی، تنکیحا نکاح، تو نکاح کر لینے سے قرآن پاک بیان فرما رہا ہے کہ وہ جو حرمت غلیظہ تھی وہ ختم ہو جائے گی، اس کی انتہا ہو جائے گی۔ تو یہ حکم مطلق تھا، بس نکاح ہو، اب چاہے وہ ایجاب و قبول تک ہو یا پھر رخصتی بھی شامل ہو اس میں، یا پھر اس میں شب زفاف ہم بستری بھی داخل ہو، جو بھی صورت بنے، حرمت غلیظہ کی انتہا ہو جائے گی نکاح سے۔ آپ نے اس کو ایک مخصوص صورت کے ساتھ مقید کر دیا، قد قیدتموہ، آپ نے اس انتہا کو،
اس حرمت غلیظہ کے حکم کو ختم ہونے کو مقید کر دیا بالدخول ہم بستری کے ساتھ بحدیثی امراتی رفع حضرت رفع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کی حدیث کو دلیل بنا کر. تو ہم بستری کا حکم آپ کیوں لگا رہے ہیں جبکہ قرآن پاک میں یہ حکم مطلق ہے؟ ایجاب و قبول سے نکاح ثابت ہو جاتا ہے، شریعت کی کتابوں میں یہ بیان کیا گیا ہے، اور قرآن پاک حتی تنکیحہ نکاح تک انتہا بیان کر رہا ہے، تو یہ مطلق ہے. اب ان دو اعتراضوں کے ہم جواب دیتے ہیں. پہلا اعتراض تھا مسا کے حوالے سے. ہم کہتے ہیں کہ مسا کے اندر جو مقدار کا کانسیپٹ ہے، جو مقدار کا نظریہ ہے، وہ مطلق نہیں ہے، کیونکہ مطلق پر جب عمل کیا جاتا ہے تو پھر جو بھی اس پر عمل کرے گا اس کو عامل مانا جائے گا، مطلق پر عمل کرنے والا. اب کوئی پورے سر کا مسح کر لے، اگر اس کو مطلق مانا جائے تو پھر کوئی پورے سر کا مسح کر لے، اسے بھی کہنا چاہیے کہ اس نے فرض ادا کیا. آدھے سر کا مسح کرے تو بھی کہنا چاہیے اس نے فرض ادا کیا. چوتھائی سر کا کرے تب بھی اسے کہنا چاہیے اس نے فرض ادا کیا. سر کے 10ویں حصے کا مسح کرے تب بھی کہنا چاہیے کہ اس نے فرض ادا کیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جیسے وضو کے بقیہ اعضاء میں کہ ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لیا تو ہم نے کہا فرض ادا کر لیا، اور اوپر تک دھو لیا، اوپر کا آدھا حصہ مزید بغل کی طرف مزید دھو لیا، تو ہم کہتے ہیں کہ فرض کے ساتھ اس نے مستحب بھی ادا کر لیا. اب ہم یہ نہیں کہتے کہ اس نے فرض ادا کر لیا، ہم کہتے ہیں فرض کے ساتھ مستحب بھی ادا کر لیا. پیر دھوئے، ٹخنوں تک دھو لیا، ہم نے کہا کہ فرض ادا کر لیا. ٹخنوں سے مزید کچھ اوپر تک دھو لیے تو ہم کہتے ہیں کہ فرض کے ساتھ ساتھ مستحب بھی ادا کر لیا. تو یہ کانسیپٹ جو ہے کہ کوئی نہ کوئی مقدار فرض بنے گی، فرض قرار پائے گی اعضائے وضو کے اندر، یہ کانسیپٹ موجود ہے، اور تمام ائمہ مذہب اس کانسیپٹ کو مانتے ہیں. چاہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، یا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، یا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، مسح کی مقدار سب بیان کرتے ہیں. چوتھائی بیان کریں، پورا سر بیان کریں، یا تہائی بیان کریں، کوئی نہ کوئی مقدار ضرور بیان کرتا ہے ہر مذہب. تو اس کا مطلب ہے کہ مذہب کا کانسیپٹ یہاں پر موجود ہے، مقدار کا کانسیپٹ یہاں پر موجود ہے، یہ مطلق نہیں ہے. یہ ہے اصل میں مجمل، یعنی اس میں ایک مقدار انڈرسٹوڈ ہے، ایک مقدار سمجھ آ رہی ہے، لیکن وہ بیان نہیں ہوئی. اجمال ہے کہ وہ مقدار کتنی ہو سکتی ہے. تو یہ حکم بنیادی طور پہ مطلق نہیں ہے بلکہ مقید ہے، لیکن اس کی جو تقیید ہے وہ مجمل ہے. مطلق نہیں ہے، مقید ہے، لیکن اس کی جو تقیید ہے وہ مجمل ہے. اور حدیث مبارکہ کے ذریعے ہم نے اس اجمال کو حل کیا ہے. مطلق کو مقید نہیں کیا، وہ پہلے ہی مقید تھا، حکم پہلے ہی مقید تھا. ہم نے اجمال کو ختم کیا ہے حدیث مبارکہ کے ذریعے، اور یہ ہمارے مذہب کے مطابق، احناف کے مذہب کے مطابق، اجمال کو حدیث کے ذریعے دور کرنا بالکل درست ہے. دیکھیں، قلنا ہم کہتے ہیں ان الکتابہ لیس بمطلق فی باب المسح، کتاب اللہ مسح کے معاملے میں، مسح کے حکم میں مطلق نہیں ہے. فإن حکم المطلق، کیونکہ مطلق کا حکم تو یہ ہوتا ہے یہ ان یکون الآتی بأی فرد، کہ جو اس کے کسی بھی
صورت پر کسی بھی فرد پر عمل کرنے والا ہوگا، کان آتین بالمامور بھی، وہ مامور بھی حکم پر عمل کرنے والا شمار ہوگا، والآتی بأی بات، اور کچھ پر عمل کرنے والا، کچھ پر مسا کرنے والا، کانا ہا ہونا یہاں پر، لیس بآتن بالمامور بھی، وہ مامور بھی کا ادا کرنے والا شمار نہیں ہوتا کسی بھی امام کے نزدیک۔ کچھ پر عمل کرنا، اس سے کوئی بھی فرض ادا کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ جیسے ہم چوتھائی پر فرض کی ادائیگی کا حکم دیتے ہیں، پورے سر کا مسح کر لیا تو مستحب، فرض بما مستحب کی ادائیگی کا حکم دیتے ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ بعض پر مسح کیا تو فرض ادا ہونے کا حکم نہیں دیتے، پورے پر مسح کرے گا تبھی فرض ادا ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ تو کوئی بھی یہاں پر بعض پر عمل کرنے کو فرض ادا کرنے والا شمار نہیں کرتا۔ فَإِنَّهُ لَوْ مَسَحَ عَلَى النِّصْفِ، کیونکہ اگر کسی شخص نے آدھے سر پر مسح کیا، او علی الثلثین یا 2/3 پر مسح کیا، لا یکون الکل فردن، اس پورے نصف کو یا اس پورے 2/3 کو فرض قرار نہیں دیا جاتا۔ وبہ، ہماری اس وضاحت کے ذریعے، فارق المطلق المجمل، مطلق مجمل سے جدا ہو گیا۔ مطلق الگ چیز ہے، مجمل الگ چیز ہے، اس کی وضاحت میں نے ابھی کر دی۔ اب رہ گیا دوسرا اعتراض دخول والی قید کا، اس کے 2 جوابات دیے۔ بعض علماء کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اس آیت پر غور کریں، اس میں بیان ہے حتی تنکیہا زوجن۔ اب جو حرمت غلیظہ کے ساتھ متصف ہوئی ہے عورت، اس کا شوہر موجود ہے، زوجن، وہ کس سے نکاح کر رہی ہے؟ زوجن، شوہر سے نکاح کر رہی ہے، یعنی ایجاب و قبول پہلے ہو چکا ہے، تبھی اس کو زوج کہا جا رہا ہے۔ اگر ایجاب و قبول نہ ہوا ہوتا تو پھر اس کو زوج کہنا مناسب نہیں تھا۔ تو ایجاب و قبول ہو چکا ہے، اس وجہ سے اس کو زوج کہا جا رہا ہے، تو ایجاب و قبول تو اس میں پہلے ہی ثابت ہو چکا ہے۔ اب تنکیحہ کے ہم معنی کیا لیں؟ تو لہذا تنکیحہ کے معنی ہم ایجاب و قبول نہیں لیتے، بلکہ تنکیحہ کے معنی ہم لیتے ہیں ہم بستری، اور یہ مستعمل ہے عربی میں کہ نکاح کا لفظ جو ہے وہ ایجاب و قبول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ہم بستری کے معنی میں بھی، دخول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ زوجن کے ذریعے پہلے سے سمجھ آ رہا ہے کہ ایجاب و قبول ہو چکا ہے، لہذا تنکیحہ کو ہم دوسرے معنی پر محمول کریں گے، دخول کے معنی پر محمول کریں گے، تو کتاب اللہ سے ہی دخول کا حکم ثابت ہوتا ہے بعض علماء کے نزدیک۔ قد اما قید الدخول، بہرحال یہ جو دخول کی قید کی بات آپ نے کی ہے، قد قال البعض، بعض علماء فرماتے ہیں، ان النکاح فی النص، لفظ نکاح کو تنکیحہ میں، قرآن پاک کی نص میں، حملہ، محمول کیا جائے گا، علی الوطی، ہم بستری کے معنی پر۔ کیوں؟ اذ العقد، کیونکہ عقد نکاح والے جو معنی ہیں مستفاد، وہ استفادہ ہو جاتے ہیں، ان کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے من لفظ زوجی، لفظ زوج سے۔ وبہذا یزول السوال، اس وضاحت کے ذریعے جو سوال تھا، جو اعتراض تھا، وہ ختم ہو جاتا ہے، زائل ہو جاتا ہے۔ وقال البعض، بعض علماء نے اس کا دوسرا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جو حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ والی حدیث ہے، وہ خبر واحد نہیں ہے، بلکہ وہ خبر مشہور ہے، وہ مشہور کا مرتبہ رکھتی ہے، اور مشہور کے ذریعے
قرآن پاک کے مطلق کو مقید کرنا احناف کے نزدیک درست ہے، لہذا اس پر اعتراض کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ قال بعدو، بعض علماء نے فرمایا قید الدخولی، دخول کی قید ثبتا ثابت ہوئی ہے بالخبری، خبر سے۔ وہ والی تشریح نہیں لے رہے جو پیچھے بعض علماء نے بیان کی تھی، وہ کہہ رہے ہیں ہاں صحیح ہے، خبر سے ہی دخول کی قید ثابت ہوئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں وجعلوہ من المشاہیر، ان علماء نے اس حدیث کو حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ والی حدیث کو مشہور احادیث میں شمار کیا، فلا یلزمہم، لہذا ان پر الزام نہیں ہوگا تقیید الکتابی، کتاب کو مقید کرنے کا بخبر الواحدی، خبر واحد کے ذریعے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہیں سمجھ آئی ہو تو کمنٹس کے ذریعے آپ ابھی معلوم کر لیں، یا پھر کلاس کے بعد معلوم کرنا چاہیں تو کلاس کے بعد معلوم کر لیں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔